پر رک کر دو چار اعتراض ہوتے ہیں، ان کا جواب سماعت کر لیں۔ ایک اعتراض تو یہ ہوتا ہے، جو لوگ صحابہ کرام کے گستاخ ہیں وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ امام حسین تنہا کربلا میں گئے اور صحابہ نے ان کا ساتھ نہیں دیا۔ صحابہ کرام مدینہ میں بہت سارے صحابی رسول موجود تھے، مکے میں بہت سارے صحابہ موجود تھے، صحابہ کے بعد صحابہ کے بچے تابعین موجود تھے، تو وہ امام حسین کے ساتھ پھر کربلا میں کیوں نہیں گئے؟ تنہا آپ کو کیوں چھوڑ دیا گیا؟ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو وہ قوم کرتی ہے جو صحابہ کی گستاخ ہے، اسے نقص چاہیے، کہیں کچھ نہ کچھ ملنا چاہیے صحابہ کی مقدس ذات پر انگلی اٹھانے کے لیے۔ تو اس سوال کے بہت سارے جواب ہیں۔ ایک جواب تو اس کا یہ ہے کہ جب حضرت امام حسین مدینے سے مکہ تشریف لائے اور مکے سے کوفہ تشریف لائے تو آپ لڑنے کے لیے گئے ہی نہیں تھے۔ بھئی جب لڑنے کے لیے کوئی جائے گا تبھی تو فوج لے کے جائے گا، اب کوئی لڑنے جائے نہیں۔ اگر آپ اکبر پور جائیں تفریح کرنے کے لیے اور وہاں پر آپ پر کوئی حملہ کر دے، یا کسی نے آپ کو دعوت دے کر بلایا، بھئی فلاں صاحب آپ کے ہمارے یہاں دعوت ہے، آپ گئے دعوت پر، تھوڑی سی آواز کم کر دیں، آپ گئے وہاں دعوت پہ، اب کیا کیا، جس نے دعوت پہ بلایا تھا اسی نے جو ہے دعوت کے بجائے آپ کو گرفتار کر لیا، تو آپ کے دوستوں کا اس میں کوئی قصور ہوگا؟ کوئی قصور نہیں ہوگا۔ امام عالی مقام کا بھی وہی حال ہے۔ امام عالی مقام جنگ کے لیے نہیں گئے تھے، پہلی بات تو یہ ہے۔ آپ مدینے سے اس لیے نکلے تاکہ مدینے میں خون خرابہ نہ ہو، کیونکہ اگر میں مدینے میں رہوں گا تو مدینے کا جو حاکم ہے وہ جبراً مجھ سے بیعت لے گا اور میں بیعت یزید کے ہاتھ پر نہیں کروں گا، تو پھر قتل فساد ہوگا۔ اور مدینہ جو ہے یہ اللہ کے رسول نے اس کو حرم بنایا ہے، اس کا ایک تقدس بیان کیا، اس کی عظمت مصطفیٰ جان رحمت نے بیان کی، تو آپ نے اس کی حرمت کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اس کی حرمت کی پامالی سے بچنے کے لیے مدینے کو چھوڑ دیا۔ اگر آپ لڑنے کے لیے آتے تو ایسا نہیں ہے، آپ کے ایک بھائی، آپ جب مدینے سے نکلے تو ایسا نہیں پورا گھر لے کے نکلے، بہت سارے آپ کے بھائی اور آپ کے خاندان کے لوگ مدینے میں رہ گئے تھے۔ مثلا محمد بن حنفیہ، یہ حضرت مولا علی کے بیٹے تھے جو دوسری بیوی سے تھے، حضرت امام حسین کے بھائی تھے، یہ آپ کے ساتھ نہیں گئے۔ اگر لڑنے کے موڈ سے جاتے تو یہ سب نوجوان جاتے کہ نہیں جاتے آپ کے ساتھ؟ تو سب سے پہلا اس سوال کا جواب یہ کہ آپ لڑنے کے لیے نہیں گئے، ٹھیک ہے۔ اور جب آپ مدینے میں آئے، مدینے سے مکے میں پہنچے تو حضرت امام حسین کوفہ کی طرف تنہا گئے تھے اپنے چند جانثاروں کے ساتھ، صحابہ کرام آپ کے ساتھ نہیں گئے۔ کیوں؟ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کوفے والوں نے امام حسین ہی کو بلایا تھا، حضرت عبداللہ ابن زبیر کو تو بلایا نہیں، حضرت ابو سعید خدری کو بلایا نہیں، حضرت جابر کو تو بلایا نہیں تھا، حضرت عبداللہ ابن عمر کو تو بلایا نہیں۔ خط میں کس کو بلایا؟ امام حسین کو بلایا۔ تو یہ امام حسین کا اپنا ذاتی مسئلہ ہو گیا نا کہ مجھے بلایا جا رہا ہے تو میں جاؤں گا، اگر میں نہیں جاؤں گا تو پھر قیامت میں مجھے حساب دینا ہوگا کہ وہ لوگ بلا رہے تھے اور حسین تم گئے کیوں نہیں۔ تو حساب کس سے ہوگا؟ رب کی بارگاہ میں مجھ سے حساب ہوگا، عبداللہ ابن زبیر سے نہیں، عبداللہ ابن عمر سے نہیں، ان لوگوں سے حساب۔ مجھے بلایا جا رہا ہے تو میں جاؤں گا، میری دعوت ہے تو میں جاؤں گا نا، آپ تو نہیں جائیں گے۔ تو سب سے پہلا جواب تو یہ ہے کہ جنگ کے لیے نہیں گئے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ حضرت امام حسین کو بلایا خطوط کے ذریعے، کسی صحابی کو اور کسی صحابی کو نہیں بلایا۔ اور ایک اس کا بہت آسان جواب یہ بھی ہے، تیسرا جواب، کوئی بھی تاریخ آپ اٹھا کر پڑھ لیں، تاریخ طبری ہو، ابن خلدون ہو،
کوئی بھی تاریخ اٹھا کر پڑھ لیں، آپ کو کسی بھی تاریخ میں امام حسین کا یہ جملہ نہیں ملے گا کہ جب آپ مکے سے کوفے کی طرف جا رہے تھے تو آپ نے مکے میں اعلان کرایا ہو کہ چلو میرے ساتھ چلو۔ ہاں، امام حسین اعلان کراتے، لوگوں کو دعوت دیتے میرے ساتھ چلو، اور پھر صحابہ نہ جاتے تو اعتراض بنتا تھا کہ آپ نے بلایا اور پھر لوگ نہیں گئے۔ آپ کو تنہا خطوط کے ذریعے بلایا گیا تو آپ تنہا خطوط کے ذریعے، خطوط کی دعوت پر آپ تنہا گئے اپنے چند جانثاروں کے ساتھ، اور جب آپ گئے تو آپ نے باضابطہ اعلان نہیں کرایا مکے میں یا مدینے میں یا اطراف میں کہ میں کوفے جا رہا ہوں، تم بھی میرے ساتھ چلو تلواریں لے کر، تم بھی میرے ساتھ چلو، جنگ ہوگی وہاں پر۔ ایسا تو کچھ نہیں کیا امام علی مقام نے۔ تو جب آپ نے لڑائی کی دعوت نہیں دی، اپنے ساتھ لوگوں کو جانے کی دعوت نہیں دی، تو پھر صحابہ پر یا تابعین پر یہ اعتراض کرنا بالکل سراسر غلط ہے دوستو۔ آپ بلاتے نہ جاتے، آپ جنگ کے لیے جاتے، لوگ آپ کا ساتھ نہ دیتے تو اعتراض بنتا تھا۔ آپ جنگ کے لیے نہیں گئے، آپ نے لوگوں کو بلایا نہیں اپنے ساتھ۔ تیسری بات، خطوط کے ذریعے صرف آپ ہی کو بلایا گیا۔ چوتھا اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ایک اجتہادی مسئلہ تھا۔ کیا تھا؟ اجتہادی مسئلہ تھا یہ، اور یہ مسئلہ صحابہ نے، امام حسین نے اپنی رائے سے حل کیا، جس میں دو راستے نکلتے، ایک راستہ رخصت کا راستہ تھا اور ایک راستہ عزیمت کا راستہ تھا۔ تو رخصت والے راستے پر صحابہ نے عمل کیا۔ وہ رخصت والا راستہ یہ تھا کہ یزید جو کر رہا ہے یہ بھگتے گا اپنا، رب کے یہاں اس کو اپنا حساب دینا ہوگا۔ یہ رخصت والا راستہ ہوا جس پر صحابہ نے عمل کیا، اور ایک عزیمت والا راستہ ہوا جس پر حضرت امام حسین نے عمل کیا۔ تو اب صحابہ کی ذات کو یا کبار تابعین کی ذات کو اس جنگ کربلا کی تاریخ میں صحابہ کو نشانہ بنانا یہ سراسر ناانصافی ہے اور دوستو غلط ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اور اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا امام حسین نے کوئی اعلان جنگ کی دعوت نہیں دی تھی کہ میں لڑنے جا رہا ہوں، لیکن پھر بھی آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو آپ کے ساتھ جو 72 جانثار تھے، تاریخ الگ الگ ہے، بتاتی یہ ہے کہ آپ کے ساتھ صحابہ بھی موجود تھے۔ آپ کے جانثاروں میں صحابہ اکرام کی بھی جماعت موجود تھی۔ بعض نے لکھا ہے کہ 8 صحابی موجود تھے، بعض نے لکھا ہے 12 صحابہ اکرام موجود تھے۔ تو اب یہ کیسے اعتراض ہو جائے گا کہ صحابہ موجود نہیں تھے آپ کے ساتھ؟ بھئی آپ بلاتے، دعوت دیتے لڑائی کی، اور لوگ نہ آتے تو ایک بات تھی، اعتراض بنتا تھا۔ یہاں تو بلایا ہی نہیں گیا ہے، جو اپنی مرضی سے آ گیا وہ ٹھیک ہے، اور جو اپنی مرضی سے آیا، میرے امام نے ان کو بھی واپس ہونے کے لیے کہا کہ نہیں تم بھی چلے جاؤ، کیونکہ ہم لڑنے نہیں جا رہے ہیں۔ تو بلایا دعوت پر، بلایا مہمانی کے طور پر، بلایا تعظیم و تکریم کرنے کے لیے، لیکن کوفے والے درہم دینار پر بک گئے، اور پھر انہوں نے اسی اپنے خاص مہمان کو جس کی تعظیم کرنا چاہیے، جس کے پر جانے نثار کرنا چاہیے، اس کے لیے کیا کیا؟ پھر تلوار نیام سے باہر لے آئے، اور بالآخر 10 محرم الحرام کو امام حسین کو کربلا اترنے پر مجبور کر کے، اور پھر وہاں انہیں بڑی ظالمانہ طریقے کے ساتھ جو آپ نے سماعت کیا ہے شہید کر دیا گیا۔ تو اب یہ اعتراض نہ کیا جائے، ذہنوں سے یہ خرافات نکال دی جائے کہ آپ نے صحابہ اکرام کی ذات پر کسی قسم کی کوئی انگلی نہ اٹھائی جائے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ وہ لوگ اس سے بالکل دور ہیں۔ اعلان جنگ ہوتا، نہ آتے تو اعتراض کیا جا سکتا تھا۔ بہرکیف 10 محرم الحرام کو حضرت امام علی مقام کی شہادت ہوئی، اور آپ کے پورے کنبے قبیلے کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا، جو آپ نے واقعہ سماعت کیا ہے۔ اس کے بعد کے بھی بہت سارے حالات ہیں۔ جب امام علی مقام کو قتل کر دیا گیا 10 محرم الحرام کو، تو آپ کا جو سر تھا وہ تن سے جدا کر کے اور یزید کے دربار میں بھیج دیا گیا 10 محرم ہی کو۔ یہ جنگ ہوتے ہوتے، لڑائی ہوتے ہوتے دن ڈھل چکا تھا، یوں سمجھیں آپ، دوپہر سے زیادہ وقت ہو گیا تھا، لیکن میرے امام کا سر
اسی دن ابن زیاد یعنی کوفہ کے لیے روانہ کر دیا گیا تھا، اور باقی تمام جو شہداء تھے اور تمام سپاہی جو تھے یزیدیوں کے، وہ سب وہاں موجود تھے۔ 10ویں کا دن گزرنے کے بعد جو 11ویں کی رات آتی ہے، وہ رات اہل بیت اطہار کی خواتین پر ایک قیامت بن کے آتی ہے۔ اس لیے قیامت اس لیے تھی کہ لاشیں ان خواتین کے سامنے پڑی ہوئی تھیں، ابھی تک انہیں دفن نہیں کیا گیا تھا۔ میرے امام کی بھی لاش پڑی ہے، بچوں کی بھی لاشیں پڑی ہیں، جانثاروں کی بھی لاشیں پڑی ہیں۔ یہ رات خواتین کے لیے بہت ہی ایک ایسی رات ہے جسے بیان نہیں کیا جا سکتا زبانوں میں، الفاظوں میں۔ تمام لاشیں سامنے ہیں، خیمے کو جلا دیا گیا ہے، تمام خواتین اپنے جسموں کو چھپانے کے لیے، اپنے پردہ کرنے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں رہا، ان کے خیموں کو جلا دیا گیا، ساز و سامان کو لوٹ لیا گیا، سمجھ رہے ہیں؟ ان کے سروں سے ان کی چادروں کو چھین لیا گیا۔ کوئی کسی کی لاش کے پاس سمٹی ہوئی بیٹھی ہے تو کسی لاش کے پاس سمٹی ہوئی بیٹھی خاتون ہے، اور رات ایک تو پیاسے ہیں، 3 روز کے پیاسے ہیں یہ لوگ۔ جو شہید ہو گئے انہوں نے جام شہادت نوش کر کے اپنے نبی سے حوض کوثر پر جام کوثر نوش کر لیا ہے، لیکن جو لوگ ابھی حیات سے ہیں، کربلا کی سرزمین پر موجود ہیں، ان کے لیے ایک اور قیامت یہ ہے کہ سامنے لاشیں ہیں اور رات کیسے گزاری جائے۔ ایک روایت یہاں پر ملتی ہے کہ حر کی بیوی، یہ کلیجہ، یہ جو میں واقعہ بیان کر رہا ہوں اس کو سننے کے بعد کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ حر کی بیوی جنہوں نے امام حسین کی بارگاہ میں آ کر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ جب کافی رات ہو گئی تو حر کی بیوی اہل بیت کی جانثار تھی، اس نے دیکھا کہ ان چھوٹی چھوٹی بچیوں نے، حضرت سکینہ ہیں اور بھی بیویاں ہیں، کسی نے پانی نہیں پیا ہے، تو وہ اپنے ایک پیالے میں پانی لے کر آئی، ایک برتن میں پانی لے کر آئی ان خواتین کے لیے، اور حضرت زینب سے کہا کہ یہ پانی ہے، اسے آپ نوش کر لیں، اسے پی لیں۔ حضرت زینب نے جواب دیا، بیوی تمہاری جو محبت ہے، تم حر، اس نے اپنا تعارف کرایا کہ میں حر کی بیوی ہوں، اور حر، جناب حر جو ہے وہ دن میں امام حسین کی محبت میں اسی کربلا میں شہید ہو گئے۔ رات کو جب ان کی بیوی پانی لے کر آتی ہیں تو حضرت زینب کو پانی پیش کیا، حضرت زینب نے پینے سے انکار کر دیا۔ جب اصرار کیا تو حضرت زینب نے کہا، حر کی بیوی ذرا تم خود سوچو اور سمجھو اس بات کو، جس کے بھائی کو، جس کے بھتیجوں کو، جس کے بیٹوں کو 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا ہو اور جس کی لاشیں سامنے پڑی ہو، کیا اس کے گھر کی خواتین کے حلق سے پانی نیچے اترے گا؟ ٹھنڈا پانی لے کر آئی تھی وہ، ایک بوند پانی جس کے اہل و عیال کو نہ ملا ہو، اور سامنے ساری لاشیں پڑی ہوں، اور پھر ان خواتین سے کہا جائے پانی پی لو، کیسے پانی نیچے اتر آئے گا؟ بہرکیف جناب حر کی بیوی نے بہت اصرار کیا کہ نہیں، آپ پانی پی لیں، تو حضرت زینب نے پانی لے لیا لیکن پانی پیا نہیں۔ آپ کے گھر میں جو لوگ بچے تھے ان میں سب سے چھوٹی جو تھی وہ حضرت سکینہ تھی، جن کی عمر تقریباً 7 سال کی تھی اس وقت۔ حضرت سکینہ سب سے چھوٹی تھی۔ حضرت زینب نے حضرت سکینہ کو بلایا، کیونکہ بچی تھی وہ، انہیں بلایا اور کہا بیٹی تم یہ پانی پی لو۔ تو حضرت سکینہ نے کہا، حضرت سکینہ، حضرت زینب جو ہیں یہ دونوں بھتیجی اور پھوپھی ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ حضرت سکینہ امام حسین کی بیٹی ہیں اور حضرت زینب امام حسین کی بہن ہیں، تو پھوپھی اور بھتیجی کے درمیان گفتگو ہو رہی ہے۔ حضرت زینب نے سکینہ کو پانی دیا کہ آپ پانی پی لیں، تو حضرت سکینہ نے کہا آپ مجھے پانی کیوں دے رہی ہیں؟ خواتین ہیں یہاں اتنی موجود، آپ کسی کو پانی پلائیں، مجھے پانی دے رہی ہیں؟ تو حضرت زینب نے کہا کہ ہمارے گھر کا یہ رواج ہے، ہمارے گھر کا یہ اصول ہے کہ جب کوئی کھانے پینے کی چیز آتی ہے تو گھر میں جو سب سے چھوٹا ہوتا ہے اس سے شروع کیا جاتا ہے، تو بیٹی تم سب سے چھوٹی ہو لہٰذا تم پیو پانی پہلے۔ حضرت سکینہ نے وہ پیالہ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اس کے بعد دوڑتی ہوئی کہاں جاتی ہیں؟ حضرت علی اصغر کی لاش کے پاس جاتی ہیں۔
اور حضرت علی اصغر کی لاش کے پاس کہتی ہیں جا کر، اگر ہمارے خاندان کا یہ اصول ہے کہ جو سب سے چھوٹا ہے وہ پانی پیے گا، تو مجھ سے چھوٹا علی اصغر ہے، پہلے وہ پانی پی لے تو سکینہ اس کی بہن پانی پیے گی۔ ذرا غور کریں آپ، یہ اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان نے کربلا کی سرزمین پر رات گزاری۔ ٹھنڈا پانی رکھا رہا لیکن کسی بچے نے اپنے حلق سے اتارا نہیں۔ کیسے اتر جاتا؟ جوان باپ کی لاش سامنے ہے، بھائیوں کی لاش سامنے ہے، چچا و تاؤوں کی لاشیں سامنے پڑی ہوئی ہیں، جو خیمے ہیں وہ جلا دیے گئے ہیں۔ ایسی کنڈیشن میں کوئی اگر کھانا حلق سے اتارنا چاہے تو کیسے اتر سکتا ہے؟ معزز سامعین، پوری رات کس طرح گزری ہے یہ صرف اور صرف اہل بیت کی خواتین جانتی ہیں۔ قیامت صغریٰ سے کم نہیں تھی یہ رات، جو 11ویں کی رات تھی اور 10واں دن گزر گیا تھا۔ امام حسین کے سر مقدس کو ابن زیاد کے پاس بھیج دیا گیا ہے، اور جب پوری رات گزر گئی، اب 11ویں کا دن آیا، 11ویں جب تاریخ ہوئی تو یزیدی لشکر کو آپ دیکھیں، اس نے سارے ظلم و زیادتی کی حد کر دی ہے۔ جب دن نکلا تو یزیدی لشکر نے اپنے تمام سپاہیوں کو اکٹھا کیا جو مر چکے تھے، جنہیں قتل کیا جا چکا تھا۔ جب انہیں اکٹھا کیا، ان کے لیے قبریں کھودی گئیں، ان پر نماز جنازہ پڑھی گئی، پھر انہیں قبروں میں دفن کیا گیا۔ اس کے بعد یزیدی لشکر چلا گیا۔ لیکن تاریخ ہمیں بتاتی یہ ہے کہ انہوں نے اپنے مرنے والوں کی تو قبریں کھود کر انہیں دفن کر دیا، لیکن حضرت امام حسین کی لاش، امام حسین کے بیٹوں کی لاشیں، امام حسین کے بھتیجوں اور بھانجوں کی لاشیں، آپ کے جانثاروں کی لاشیں یوں ہی کربلا کی سرزمین پر پڑی رہیں اور گرد ان پر لگتی رہی۔ پوری رات 10ویں کا پورا دن گزرا، پھر 11ویں کی پوری رات گزری، اس کے بعد اب 10ویں کا دن گزر رہا ہے۔ یہ لوگ اپنوں کو دفن کر کے چلے گئے، لیکن امام حسین کے جانثاروں کی لاشیں یوں ہی پڑی رہیں۔ جب یہ لوگ چلے گئے تو کربلا کے قریب میں ایک گاؤں ہے، اس گاؤں میں قبیلہ بنو مزرہ کے لوگ رہتے تھے۔ وہ آئے اور حضرت امام علی مقام کے جانثاروں کی لاشوں کے لیے آپ نے قبریں کھودی، اور اس کے بعد ان لاشوں کو ان قبروں کے درمیان دفن کیا گیا۔ دوستو دیکھ رہے ہیں، ظلم کی حد کر دی ہے اس لشکر نے امام حسین پر۔ ایک تو ہوتا ہے کسی کو قتل کر دیا جائے، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ قتل کرنے کے بعد بھی ظلم و زیادتی کم نہیں ہوئی۔ میرے امام کی اگر یہ لوگ آنکھ والے ہوتے اور ان کے دل کے اندر ایمان کی ذرہ برابر بھی حرارت موجود ہوتی تو کربلا کے میدان ہی میں یہ لوگ توبہ کر لیتے۔ میرے امام کی کئی کرامتیں کربلا کے میدان میں ظاہر ہوئیں، کئی کرامتیں کربلا کے میدان میں ظاہر ہوئیں۔ ایک یزیدی امام حسین کے قریب آیا اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگا آ کر کہ تمہارا نسب مصطفیٰ جان رحمت سے نہیں ملتا ہے۔ اندازہ لگائیں یہ کتنی بڑی گالی ہے ہمارے لیے، کوئی ہم سے کہے کہ ہمارا نسب ہمارے باپ سے نہیں ملتا ہے، کوئی ہم سے یہ کہے کہ ہمارا نسب ہمارے دادا سے نہیں ملتا، یہ ہمارے لیے کتنی بڑی گالی ہے۔ اور جس کا نسب پوری کائنات جانتی ہو، جس کی فضیلتیں پوری کائنات کے لیے آیا ہو، اس سے اگر کوئی یزیدی لشکر میں سے نکل کے کہے کہ تمہارا نسب مصطفیٰ سے نہیں ملتا۔ حضرت امام حسین نے صبر کیا اور اپنے ہاتھوں کو اسی وقت بارگاہ یزدی میں اٹھایا اور کہا مولا یہ میرے لیے بہت بڑی گالی ہے، یہ میرے لیے بہت بڑی ذلت و رسوائی کی بات ہے، مولا میں اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا، تو اس عذاب میں مبتلا فرما دے۔ میرے امام نے کربلا کے میدان میں یوں ہاتھوں کو اٹھایا، فوراً آپ کی دعا قبول ہوئی۔ وہ شخص ابھی نکلا ہی تھا آپ کے قریب سے، اسے قضائے حاجت لگی، قضائے حاجت کے لیے وہ اپنے گھوڑے سے اترا اور اس نے اپنے سطر کو کھولا قضائے حاجت کے لیے۔ وہیں پر ایک بہت زہریلا بچھو تھا، اس نے ڈس لیا، اس نے کاٹ لیا اس کی شرمگاہ میں، اور اس کا زہر پھر اس کے جسم کے اندر اس طرح سرایت کر گیا کہ وہ برہنہ ہو کر پورے لشکر کے درمیان ذلیل ہوتا رہا اور اسی کنڈیشن میں اس کی موت ہو گئی۔ دوست تو اس طریقے کی کرامتیں امام علی مقام کی کربلا کے میدان میں ظاہر ہوئی ہیں، لیکن ان لوگوں کی آنکھیں اندھی ہو چکی تھیں، قلب مردہ ہو چکا تھا ان کا، اور ایمانی حرارت بالکل سرد پڑ چکی تھی۔ اب اندازہ لگائیں جس کی دعا اس طرح قبول ہوتی ہو، اگر وہ پانی کے لیے دعا کر دے،
کھانے کے لیے دعا کر دے تو کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن ہمارا یہ ایمان ہے کہ اگر آپ کھانے اور پانی کے لیے دعا کرتے تو جنت سے فرشتے لے کر آتے ہیں آپ کے پاس۔ نہر فرات کیا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے جو امام حسین کو پانی کے لیے ترسا دے؟ لیکن یہ میدان کربلا ہے، یہ امتحان گاہ ہے، یہاں امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے، امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے۔ ورنہ اسی کربلا کے میدان میں جب امام حسین شہید ہو رہے تھے تو مصطفیٰ جان رحمت بھی موجود ہیں، خاتون جنت بھی اس کربلا میں موجود ہیں، مولا علی بھی اس کربلا میں موجود ہیں، لیکن کسی نے مدد نہیں کی بلکہ صبر کی تلقین فرمائی، اور صبر کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں فرمائیں آپ نے۔ بے شمار روایتیں اس طور پر ملتی ہیں، حضرت ام سلمہ کی آپ روایت اٹھا کر دیکھ لیں، اور دیگر صحابہ کرام کی روایت ہے کہ جس دن حضرت امام حسین شہید ہوئے تو کئی صحابہ کرام نے مصطفیٰ جان رحمت کو خواب میں دیکھا۔ جب خواب میں میرے آقا کو صحابہ نے دیکھا تو پوچھا، یا رسول اللہ آج آپ کی حالت کیسی ہے؟ آپ کے بال بکھرے ہوئے ہیں، آپ غمزدہ لگ رہے ہیں، بات کیا ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے ان جانثاروں سے جن کے خواب میں آپ تشریف لائے تھے، ان سے کہا کہ آج پورے دن میں کربلا میں تھا اور اپنے نواسے اور اس کے جانثار کے خون کو جمع کر رہا تھا۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حادثے سے کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، ہے نا؟ تو یہ بہرکیف یہ قافلہ مکے سے، یہ قافلہ کربلا سے اب ابن زیاد کے پاس کوفے جاتا ہے۔ ایک بات یہاں عرض کر دوں، اس کے بعد گفتگو ختم کرتا ہوں۔ باتیں بہت ساری ہیں، انشاءاللہ قسطن قسطن ہم بیان کریں گے۔ جب یہ قافلہ کربلا سے نکل کر کوفے گیا اور کوفے سے نکل کر جب یہ یزید کے پاس راستے میں تھا تو اسے ایک جگہ ایک راہب کی عبادت گاہ نظر آئی۔ رات میں انہوں نے وہاں قیام کیا، ایک عبادت گاہ نظر آئی، وہاں راستے میں انہوں نے کیا کیا؟ وہاں قیام کیا تو وہاں اس عبادت گاہ جو راہب کی عبادت گاہ تھی، جسے گرجا گھر بولتے ہیں ہم، اس کی دیوار پر ایک شعر لکھا ہوا تھا، ایک دیوار پر شعر لکھا تھا۔ شعر تھا کہ اترجو امت قتلت حسینہ شفاعت جدہ یوم الحساب۔ جب اس شعر کو یزیدیوں نے دیکھا، ان کے پاس امام حسین کا سر بھی تھا اور بہت سارے سر موجود تھے، اور یہ قافلہ بھی تھا جسے اسیران کربلا کہا جاتا ہے، جو خواتین تھیں۔ ان کے ساتھ جانتے ہو کیا ظلم ہوا؟ جب یہ کربلا سے جب یہ قافلے کی شکل میں یزید کے پاس جانے لگے تو پھر انہیں گھوڑوں کی ننگی پیٹھ پر کیا ہے؟ سوار کیا گیا، گھوڑوں کی ننگی پیٹھ پر، اور اس کے بعد کیا کیا گیا؟ ان کے ہاتھوں کو باندھ دیا گیا، اور اس کے بعد انہیں یزید کے دربار میں لے جانے لگا۔ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، صرف آپ سے کہنا چاہتا ہوں، صرف آپ سے، کہ آج جب ہم بائک سے جائیں کہاں؟ اکبر پور تک، جو صرف 25 سے 30 کلومیٹر ہے، اور ہماری بائک کی جو گدی ہوتی ہے وہ گدگدی ہوتی ہے، تیز رفتار میں بائک چلتی ہے، ہم آدھا گھنٹہ پون گھنٹے میں اکبر پور پہنچ جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم تھک جاتے ہیں۔ بات سمجھ میں آیا؟ کیونکہ ہمیں پلٹ کے بھی آنا ہے، ہم تھک جاتے ہیں۔ جو تیز رفتار گاڑی چل رہی ہے اور جس پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں وہ باضابطہ گدی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں یہ اسیران کربلا کو جو 3 دن کے بھوکے پیاسے تھے، انہیں گھوڑے کی پیٹھ پر، جس پر کچھ بچھایا نہیں گیا تھا، ننگی پیٹھ پر سوار کیا گیا، اور سوار کرنے کے بعد 1-2 کلومیٹر کا سفر نہیں ہوا بلکہ سینکڑوں میل کا سفر اسی ننگی پیٹھ پر کیا ان اسیران کربلا نے۔ تو وہ جو تکلیف صحیح تھی وہ تو تھی ہی، اور ایک اور نئی تکلیف سامنے ہے جو سفر کر رہے ہیں۔ بہرکیف اس سفر کا بھی ہم جو واقعات ہیں وہ انشاءاللہ پیش کریں گے۔ بس اتنا سماعت کر لیں کہ اس دیوار پر یہ شعر لکھا تھا، اترجو امت قتلت حسینہ شفاعت جدہ یوم الحساب۔ جب یزیدی نے جب یہ شعر دیکھا تو راہب سے پوچھا تھا کہ یہ شعر کس نے لکھا ہے؟ تو اس گرجا گھر کے راہب نے کہا کہ یہ شعر ہم نے نہیں لکھا ہے، بلکہ ہم تو یہ جب سے یہاں آئے ہیں یہ شعر دیکھ رہے ہیں، اور ہم سے پہلے جو تھے وہ ہمیں بتاتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل اس گرجا گھر کی دیوار پر یہ شعر لکھا ہوا ہے۔ اب اندازہ لگائیں آپ کب سے شعر لکھا گیا ہے۔ تو
اللہ رب العزت نے ازل ہی سے حضرت امام حسین کی شہادت کو لکھ دیا گا۔ بہرکیف اس راہب نے جب امام حسین کے سر کو دیکھا تو اسے بڑا نورانی سر لگا۔ اس نے پوچھا تم لوگوں سے یہ کس کے سر ہیں اور کہاں جا رہے ہو؟ تو یزیدیوں نے کہا کہ یہ سر امام حسین کا سر ہے۔ کہا کون حسین؟ کہا حسین آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ ہے، جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اسی نبی کا نواسہ ہے۔ تو جانتے ہو وہ راہب رونے لگا۔ اس نے کہا کیسے بدبخت ہو تم لوگ کہ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اسی نبی کے گھر والوں کو قتل کرتے ہو۔ یہودی و نصارہ کا یہ طریقہ تھا کہ وہ جس نبی کو مانتے تھے اسی نبی کو قتل کر دیا کرتے تھے، اور انہوں نے بھی کیا کیا ہے؟ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اسی نبی کی اولاد کو قتل کر رہے ہیں۔ لیکن راہب نے ان لوگوں سے کہا ٹھیک ہے بھائی، یہ جو سر ہے امام حسین کا ایک رات کے لیے مجھے دے دو، اور اس کے بدلے میں تمہیں تقریباً 10,000 درہم دوں گا۔ وہ لوگ راضی ہو گئے، فری کے 10,000 مل رہے ہیں، ایک رات دینے میں کیا جا رہا ہے؟ بہرکیف سر دے دیا اور 10,000 درہم لے لیے۔ اب وہ راہب اپنے خاص کمرے میں جاتا ہے، وہاں پہنچنے کے بعد امام علی مقام کے سر کو اپنے سامنے رکھتا ہے اور اس پر جو گرد لگی ہوئی تھی اسے صاف کرتا ہے، اسے اچھے سے دھوتا ہے، اسے خوشبو لگاتا ہے۔ یعنی حضرت امام علی مقام کے سر کا بہت ہی اور نہایت ہی خوبصورت انداز میں وہ بڑا ادب و احترام کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی یہ ادا بڑی پسند آتی ہے۔ اپنے نبی کے نواسے کے ساتھ یہ ادب و احترام کا طریقہ میرے رب کو پسند آیا۔ ایک طرف ظالم ہیں جو ظلم کر رہے ہیں، دوسری طرف ایک غیر انسان ہے جو حسین کے سر سے محبت کر رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادب و احترام بڑا پسند آیا، اور پھر راز کے دروازے اس پر کھول دیے۔ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک نور جو آسمان سے نیچے آ رہا ہے اور امام حسین سے آ کر مس ہو جا رہا ہے۔ ایک نور آسمان سے آتا ہے اور امام حسین کے سر پر جا کر لگ جایا کرتا ہے۔ جب راز کے دروازے اس پر یہ کھولے گئے اور امام حسین کے سر اقدس کی نورانیت اس پر ظاہر کی گئی تو اسی وقت اس نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا اور اسلام میں داخل ہو گیا۔ تو یہ وہ حسین ہیں جن کا سر بھی دوسروں کے لیے ہدایت کا سبب بن رہا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ بہرکیف جب دن ہوتا ہے تو وہ سر واپس کر دیتا ہے، لیکن ایمان کی دولت اسے مل جاتی ہے سر حسین کے طفیل۔ پھر یہ قافلہ یزید کے دربار میں پہنچتا ہے۔ بقیہ گفتگو انشاءاللہ ہم کل کی محفل میں کریں گے، اور بہت ساری باتیں انشاءاللہ وہ میں قسطن عرض کروں گا۔ آخری بات یہ عرض کر دوں کہ جو لوگ چلے جائیں گے اب، کیونکہ 10 روز سے آپ مسلسل ہیں، بہت سارے لوگ ایسے حسین اور آپ کے تمام جانثار کی شہادت کا ایک مختصر منظرنامہ پیش کیا ہے۔ آگے کی گفتگو جاری رکھنے سے پہلے میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، اس کو بغور سماعت کریں۔